بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ کئی صدیوں پرانا ہے۔ صدیوں پہلے عرب کے ریگستان میں کچھ قبیلے آباد تھے۔ وہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ میلوں سفر کر کے استعمال کا پانی اونٹوں پر لاتے تھے۔ اتنا لمبا سفر کر کے پانی اپنے خیموں تک لانا نہایت ہی دشوار کام تھا۔ جہاں سے یہ قبائلی پانی کا حصول کرتے وہاں بڑے بڑے پہاڑ اور لمبے چوڑے درخت ہوا کرتے تھے۔ وہ علاقہ پہاڑوں، درختوں اور سبز ہریالی سے جنت کا تصور پیش کرتا۔ اس قبیلے میں بشرا نامی ایک لڑکی اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ بشرا نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر وہ پیدائشی نابینا تھی۔ بشرا کے والدین اب بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے وہ اتنا لمبا دشوار سفر پانی کے حصول کے لیے نہ کر سکتے تھے۔ لہٰذا بشرا اس قافلے کے ساتھ پانی حاصل کرنے روزانہ جایا کرتی۔ اکثر وہ قافلہ اپنی تھکن اتارنے کے لیے بیچ راستے میں ٹھہر جاتا۔ بشرا بھی ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے بیٹھ جاتی۔ اس درخت پر ایک شہنشاہ جنات کا مسکن تھا۔ اس نے جب بشرا کو دیکھا تو وہ اس کے حسن سے متاثر ہو گیا۔ بالآخر انہوں نے انسان کے روپ میں آ کر بشرا سے بات کی۔ بشرا نے کہا، میرے والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور میرا بھائی چھوٹا ہے، سو مجھے یہاں مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ جب شہنشاہ جنات نے بشرا کی یہ بات سنی تو اس علاقے میں پانی کا ایک کنواں راتوں رات خود بخود برآمد ہو گیا۔ قبیلے کے تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ اچانک اس جگہ پر پانی کا کنواں کس طرح برآمد ہوا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات بشرا کے ہر کام میں اس کی مدد کر دیا کرتے۔ ایک دن بشرا نے اس سے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہنشاہ جنات نے بشرا کو نابینائی کی مشکل سے نجات دے کر اسے بینا کر دیا۔ بشرا شہنشاہ جنات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن وہ اس کی اصل حقیقت سے ناواقف تھی کہ جو اس کا ہمدرد ہے وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ پھر اس جن ذات نے بشرا پر اس کی زندگی کے ایک اہم راز کا انکشاف کیا کہ تم ان بزرگوں کی اولاد نہیں ہو، تم ایک ملک کی شہزادی ہو، لیکن تمہارے والدین تمہیں اس قبیلے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ بشرا کو اس جن ذات کی بات پر یقین نہیں آتا۔ پھر وہ اس بات کا ذکر اپنے والد سے کرتی ہے۔ اس کے والد حیران ہوتے ہیں کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ یہ بات تو کوئی نہیں جانتا۔ بشرا نے کہا، اسی شخص نے جس نے مجھے بینائی عطا کی اور جس کو پانی کا مسئلہ بتانے پر یہاں راتوں رات کنواں تعمیر ہو گیا۔ والد نے کہا، یقیناً وہ کوئی انسان نہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم مصر کی شہزادی ہو۔ کئی سال پہلے مصر کا بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا کہ اس دوران تمہاری ولادت ہوئی، لیکن تم نابینا تھی۔ تمہارے والد اس بات سے خفا ہوئے کہ نابینا بیٹی میں اپنی سلطنت میں نہیں لے جا سکتا، وہ تمہیں میرے حوالے کر کے چلے گئے۔ یہ سن کر بشرا کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنے والدین سے ضرور ملوں گی، اور پھر وہ اس جن ذات سے اس کی حقیقت پوچھتی ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ تم کوئی اور مخلوق ہو۔ پھر وہ جن ذات کہتا ہے کہ ہاں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک شہنشاہ جنات ہوں۔ یہ حقیقت سننے کے بعد بشرا اپنے ملک مصر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ مصر پہنچ کر
وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں کی غریب رعایا کو سلطنت کی طرف سے روزانہ کھانا کھلایا جاتا ہے اور رعایا ہاتھ اٹھا کر اس کے والد کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اپنے والد کے اس اقدام سے وہ بہت خوشی محسوس کرتی ہے۔ پھر وہ اپنے والد سے جا کر محل میں ملتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں وہی بچی ہوں جسے آپ نابینا دیکھ کر اس قبیلے میں چھوڑ آئے تھے۔ خدا نے مجھے آنکھیں عطا کر دی، اب مجھے قبول کر لیں۔ والد کو اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ اس نے بیٹی کو قبول کر لیا اور اس کے آنے کی خوشی میں مصر کی سلطنت کا تاج اپنی بیٹی کے سر پر سجا دیا۔ پھر سلطنت کے تمام امور بشرا نے سنبھال لیے اور کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بشرا کو بھی اس جن ذات سے محبت ہو گئی تھی۔ وہاں اس قبیلے میں پانی کے کنویں پر اپنی حاکمیت کے لیے لوگ جھگڑنے لگے۔ لوگوں کے جھگڑنے سے اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا اور اس کنویں سے سانپ نکلنے لگے اور وہ علاقہ پھر سے بنجر ہو گیا۔ بادشاہ کی نیکی سے اس کی غلطی کو خدا نے صحیح کر دیا اور قبیلے والوں کو جو پانی کی نعمت ملی تھی وہ جھگڑے کے عذاب سے وہ نعمت ان کے لیے زحمت میں تبدیل ہو گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔